دو چیزوں کا اپنے ماتحتوں کے بارے میں خیال کیا کرنا چاہیے، جو ہم نے علماء سے سنا ہے، علماء سے سیکھا ہے، دو چیزوں میں وہ ہوتی ہے عزت دینا کسی کو۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہم حیران ہوئے، بڑے عالم تھے وہ، اپنی جو زوجہ تھی، اپنی اہلیہ سے کبھی بھی انہوں نے حاکمانہ لہجے میں بات نہیں کی پوری زندگی۔ جیسے بعض لوگ کیا یہ اٹھاؤ یہاں سے، کیا بڑا اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ایسے۔ حضرت فرماتے تھے کہ، اور وہ یہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے تھے تاکہ یہ پتہ چلے کہ شریعت میں ہے کیا، زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو، یا کھانا لگا دو، یا کھانا اٹھا لو یہاں سے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے۔ اب کھانا تو گھر والوں نے ہی لگانا ہے، پکانا بھی انہوں نے ہی ہے۔ تو میں فرمایا میرا یہ لب و لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں، کھانا بولو نا بھائی لگوا، حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے، لیکن ڈائریکٹ نسبت نہیں۔ زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بوٹ پالش نہیں کروائے، صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے، اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بیوی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھنا، بہت مشکل آ رہی ہے سمجھ۔ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ، آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی اہلیہ سے بات چیت کا اسٹائل، آئیے بیٹھیے کھائیے، یہ اسٹائل تھا گھر میں کس سے بات کرنے کا۔ اسلام میں اصل یہ ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا، کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے، لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، کبھی بھی غصہ کرنے کی، تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے اگنور کر دیا، سمجھ رہے۔ حضرت ذاتی مکان کے بالکل قائل نہیں تھے، ساری زندگی کرائے پہ ہی رہے ہیں کہ بھئی دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے بولو جان کیا کرنا ہے گھر میں، اور چلے گئے نا۔ لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی، بولتے کیوں نہیں بھائی، ان کا کوئی ٹھکانہ ہو۔ جب اللہ نے وسائل تو پہلے ہی بہت دیے ہوئے تھے، گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے، بیٹھیے، یہ نہیں کہ بچہ رات پڑاخ کر کے لگایا، بے غیرت، ٹائم دیکھ، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، یہ اسٹائل چل رہا ہے آج کل گھروں میں، ٹائم دیکھ 2 بج رہے ہیں تو بھی یہ گھر آنے کا ٹائم ہے، یہ ہوتا ہے نا بے غیرت، اس طرح کی۔ پھر وہ اتنی پیدا ہو گیا، مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے، ورنہ ہم تو قائل نہیں تھے اس کے کہ بچے پیدا ہوں گھر میں۔ یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل، یہ نسل پیدا ہو رہی ہے، یہ اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے ابا۔ تو اپنے ماتحتوں کو، چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو، ان کو کیا دینا ہے؟ بولو عزت، ایسے بات کرنی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے اپنے بڑوں، ہم نے اور بھی اپنے مشائخ کو دیکھا اسی طرح بات کرتے ہیں، بچوں کو عزت، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اصول یہ ہے۔ لیکن 5 انگلیاں برابر، بعض لوگوں کو عزت ہضم نہیں ہوتی۔ دیکھو پولیس ہر ایک کے لیے تھوڑی بنی ہے کہ ہر ایک پہ ڈنڈا برسائے، عام عوام تو قانون کو فالو کرتے ہیں نا، بھئی لال بتی ہوتی ہے رک جاتے ہیں، گرین پہ چل پڑتے ہیں۔ جو میجورٹی ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو، ان کو پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ ڈنڈا۔ پولیس، ہر آدمی تمیز اور شرافت سے نہیں چلتا۔ تو ایسے ہی بعض دفعہ بیگم سے آپ عزت سے بات کر رہے ہیں، آئیے بیٹھیے کھانا اٹھوا لیجئے، پاؤں بالکل بھی نہیں دبائیے، آپ کی یعنی سیلف ریسپیکٹ کی یہ کیا ہے؟ خلاف۔ آپ کوئی ماسی تھوڑی ہے جو میرے پاؤں دبائیں گی بیٹھ۔ تو اس میں جو شریف عورتیں ہیں، عزت دار عورتیں ہیں، جن پہلے سے خاندانی ہے، وہ کہیں گی میرا میاں کیا ہے ماشاءاللہ خاندان، وہ بڑھ چڑھ وہ کہے گی نہیں میں نے تو پاؤں دبانے ہی ہیں آپ کے ہر قیمت۔ جب آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں تو میں بھی عزت دوں گی، میں ڈائریکٹ پاؤں دباؤں گی، آپ کے سر دباؤں گی، آپ کے سر میں مالش کروں گی، اور جو خدمتیں آپ نے مجھ سے لینی ہے میں آپ کی خدمتیں کروں۔ بعض دفعہ معاملہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ عزت دے رہے ہیں، سامنے والے کو عزت سمجھ میں آ نہیں رہی۔ وہ ایک آدمی کا قصہ ہے نا کہ وہ اس کی شادی ہوئی تو وہ پریشان تھا کہ یار مسئلہ کیا ہے، یعنی بیگم صاحبہ ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں، یہ عزت دے رہا ہے آئیے بیٹھیے جائیے، امی کے گھر جانا ہے چلے تشریف لے جائیے، میں ڈرائیور بلوا لوں، ٹیکسی بلوا لوں، چلے میری گاڑی میں ڈراپ کر دی، چلے میں خود ہی ڈراپ کر کے آ جاتا ہوں۔ آپ تو عزت دے رہا ہے، لیکن بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دن میں منہ بنا کے بیٹھی۔ ماہر نفسیات سے رابطہ کیا اس کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، میں تو سارے حقوق ادا کر رہا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی، جب بات کروں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اب ماہر نفسیات ہوئی ایکچولی کر کے نا، ایکچولی اصل میں انسان، آپ دیکھیں
कोई फॉल्ट होगा आपके अंदर जो आपके समझ में नहीं आ रहा, अब्बा से पूछें, अपनी वालदा से पूछें, बचपन में कोई चोट तो नहीं लगी थी दिमाग में आप? फिर वो बेगम का टेस्ट करवाएं आप, मेडिकल टेस्ट ऐसा करें आप, वो करवा लें, वो जो दिमाग का होता है, क्या होता है यार, MRI करवा लें। बाज़ दफा ये भी होता है, नींद प्रॉपर हो रही है, 8 घंटे नहीं, कम से कम 16 घंटे सोना, ऐसी कंडीशन में कम से कम 16 घंटे सोना जरूर। ये नींद की गोलियां खिलाते हैं उनको, वो बेचारा सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। ऐसी बात होती है, नॉर्मली ऐसी नहीं होती है। एक दिन उसको गुस्सा आया, उसने कहा यार क्या मजाक है यार, सारे हरबे, ये तो तमीज से बात ही नहीं करती, उसने तबीयत से पकड़ के कूट दिया। देखा बेगम साहिबा बहुत बेहतरीन, उस दिन फ्रेश बिल्कुल। वो ऐसे खानदान की थी कि वो पिटने की आदि, ताल्लुक ऐसे खानदान से था कि जब तक 8-10 थपेड़े ना पड़े, बात होता है ना पिट के, और ये माँ बाप बिगाड़ते हैं। बाप ने बचपन से बहुत कूटा होता है, माँ ने कूटा होता है। हम कह रहे हैं माँ बच्चों को मारे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर वक्त दरिंदों की तरह पीटती रहे उनको, बच्चे बागी हो जाते हैं। कभी कभार तो ठीक है। तो फिर जब जो प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, वो इस किस्म का आता है कि उनको एक रूहानी तस्कीन चाहिए। जब तक उनको गाली गलोच और मार धाड़ से बात ना करो, उनकी खोपड़ी में बात आती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं निकाह करने से पहले खानदान बहुत अच्छी तरह देखा करो, खानदान कि किस खानदान में ये लोग पले बड़े हैं। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, समझ रहे हैं। इस तरह बच्चों में भी ऐसे होते हैं, बास वो होते ही टेढ़े हैं, उनको नहीं समझ, बाप इज्जत दे रहा है, बेटा आइए बैठिए, हर महफिल में अपने साथ लेके जा रहा है। उसूल तो यही है, इससे बच्चे में एक बच्चे को फख्र होता है मेरा बाप मुझे इज्जत दे रहा है, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता। तो ऐसे मौके पे उसकी तरबियत के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि इस पे हाथ उठाया जाए। नबी ने फरमाया बच्चा जब 7 साल का हो जाए मोहब्बत से नमाज की तलकीन करो। 3 साल तक मोहब्बत से बात करनी, हाथ नहीं उठाना। 10 साल हो गए, 3 साल में भी बात समझ में नहीं आई है कि हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब 10 साल में मोहब्बत से नहीं, अब क्या होगा? अब हाथ उठे, अब आंखें दिखाई जाएंगी। और 10 साल में भी आंखें नहीं दिखाई ना, 15 साल में आप आंखें दिखाने के काबिल नहीं होगे, वो आपको आंखें दिखाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? इसका मतलब आपने अपना बाप पैदा किया है, अपनी औलाद पैदा नहीं की है। 10 साल के अरसे में भी अगर आपने नहीं की सख्ती, तो समझो ये अब आपका बाप बनेगा थोड़े दिनों में। तो नॉर्मली शरीयत का हुक्म है कि औलाद को इज्जत दी जाए, जो कि बहुत से माँ बाप नहीं दे रहे होते, बाप खास तौर पर। देखो चंद चीजें ऐसी हैं जो औलाद के लिए इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त हो। आपकी औलाद में कोई गलती है, कोई बुराई है, लोगों के सामने मत गाते फिरो। बच्चों को जब पता चलता है ना मेरा बाप मेरी बुराई सबके सामने करता है, फिर बच्चे को शैतान को बहकाने का मौका मिलता है। घर की बात कहाँ रखनी है, खास तौर पे जो ये शिकायत बाप लोगों के, हाँ अपने कोई खास करीबी लोग हों जो इज्जत की हिफाजत करते हैं, उनसे मशवरा लेने के लिए ठीक है। कि महल्ले में अगर आप गीत गाते फिरेंगे मेरा बच्चा मेरी नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी इताअत नहीं करता, मेरी ये नहीं है वो नहीं है, तो बच्चों को जब पता चलता है तो वो कहेंगे अब्बा ने हमें रुसवा तो बहरहाल कर ही दिया। शैतान को मौका मिलता है, शैतान कहता है कि अब क्या फायदा इताअत करने का, तेरे अब्बा ने तेरी इज्जत का जनाजा तो निकाल ही दिया है। समझते हो? एक जुर्म ये होता है